اس میں شاید کرے شیخ سے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یعنی اللہ کی قسم میں نے مسلمانوں سے اس وقت تک جنگ کا سلسلہ ترک نہیں کیا تھا جب تک کہ انہوں نے میرے گھوڑے کو لہو لہان نہیں کر دیا. یہ اس کا مفہوم ہے. اور باقی ترجمہ بالکل لگتی ہوگا کہ خون سرخ ہوتا ہے اور خون جب نکلتا ہے کسی زخم سے تو وہ جھاگ کر ہوتا ہے، کیونکہ فوارے کی شکل میں خون نکلتا ہے، وہ جھاگ کی شکل تو اس کو انہوں نے وہ تعبیر کیا ہے. اب اس کا جو صحیح مفہوم سے بتنا ہے کہ جب میں زخمی ہو گیا اور میرا خون بہہ کر میرے گھوڑے پر لگا، میرے جسم پر آیا، میرے گھوڑے پر آ گیا، یا خود میرا گھوڑا زخمی ہو گیا اور اس کا خون نکل کے اس کے جسم پر لیا گیا، اس وقت تک یعنی میں گھوڑ سوار تھا، میں زخمی ہوا یا میرا گھوڑا زخمی ہوا. تو جب گھوڑ سوار زخمی ہو تو جب کے لائق نہیں رہتا، اور گھوڑا زخمی ہو تو پھر وہ جنگ میں ہونے کے قابل نہیں رہتا. یعنی جب تک کہ مجبوری نہیں تھی اس وقت تک میں جنگ کرتا رہا، یہ کہنا چاہتا ہے. اور میں نے میدان جنگ سے جو فرار اختیار کیا ہے وہ بدل مجبوری کیا ہے. اس لیے وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں انداز تو ہے اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تو یہ بنا نہیں جاتا ہے، سب جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہی ہے، لیکن اس انداز میں وہ قسم کھانا چاہتا ہے. کہتے ہیں قسم خدا کی کہ میں نے مسلمانوں سے جنگ کا سلسلہ اس وقت تک موقوف نہیں کیا جب تک کہ میں خود زخمی نہیں ہو گیا اور میرا خون نکل کے گھوڑے کی سمجھ لگایا، گھوڑا زخمی ہو گیا اور اس کا خون اس کے جسم پر نہیں لگا. تبھی مانو گے حتیٰ یہاں تک کہ وہ بلند ہو گئے اور چڑھائی کر دی میرے گھوڑے پر 7 ایسے خون کے جو تھا لال لال اور جھاگ تھا. یہ اس کے لفظی معنی ہو جائیں گے، لیکن یہ سب ترجمہ واحد ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. جب تک کہ وہ لہولہار نہیں ہو گیا اس وقت تک میں نے یعنی جنگ کو ترک نہیں کی. وشممت ريح الموت من تلقائي. شم یشم شم و شمیم مانا ہے سونگنا. کہ باب سمع سوال کیا گیا، ویسے لغت کے اعتبار سے شم یشم بنے، اگر باب نصرہ سے ہوتا تو اس کو پڑھتے شم کو پڑھتے، لیکن شمیم تو پڑھا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ باب سمع سے ریح الموت میں نے بوئے موت. موت کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، موت میں خوشبو ہوتی ہے کوئی؟ موت تو ایک معنوی چیز ہے، نہ نظر آتی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے، نہ چھو کے دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اشارہ یہ کہ جس طرح کوئی چیز بہت قریب ہوتی ہے تو اس کی بو محسوس ہوتی ہے اور دور سے محسوس نہیں ہوتی ہے. یعقوب میں بتائیں لاتی ریحا یوسف، ان کو پیراہن یوسفی کی بو کب محسوس ہوئی جب وہ وہاں سے قریب آنے لگے تھے. یہ اشارہ ہے کہ جب بالکل میں نے موت کو اپنے سے قریب دیکھ لیا تھا کہ موت کے قریب آ گئی ہے، وہ ہے کہ مجھ کو یہ گمان غالب ہو گیا تھا، مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میں ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا. اور ایک یہ مقبول موت کس کی جانب سنائی دی تھی؟ یہ تو مسلمانوں کی جانب سے مجھ کو کوئی موت محسوس ہو گئی تھی، یعنی اب میں ان کی جانب سے کسی وار کا شکار ہو جاؤں گا اور میں مارا جاؤں گا. اور یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ فی معذقن، جب کہ میں جنگ کے مقام تنگ کے اندر تھا، یعنی جب میں ایک درگے میں گھر گیا تھا، چاروں طرف دشمن میرے طرف موجود تھے، تو میں جب دشمنوں کی درگے میں پھنس گیا تھا تب انسان کو اپنی موت کھڑی ہو جاتی کہ اب موت تو دیر بھی ناچ رہی ہے اور موت سامنے نظر آ رہی ہے. یہ کیفیت تھی. حالانکہ موت دکھائی نہیں پڑتی ہے، لیکن موت کے نظر بولتے مطلب ہے کہ موت یقینی ہو جائے کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے، تو وہ موت کا جو وہی خیال انسان کو آنے لگتا ہے. اور یہ بات کب کی ہے؟ وَالْخَيْلُ لَمْ تَتَفَرَّقْ، جب کہ جو گھوڑ سوار تھے وہ منتشر متفرق نہیں ہوئے تھے، یعنی سب پرے کے پرے جمائے کھڑے ہوئے تھے. سب پہل کے جب صفوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ ادھر تک بچ کے نکل جائیں. اب جب سارے کے سارے دشمن سب بندی کیے ہوئے موجود ہیں اور منتشر نہیں ہوئے اور میں جنگ کے نرغے کھڑا ہوا ہوں، تو پھر تو انسان کو اپنی موت کی نظر آتی ہے. بس اتنی بات کہنا چاہتے ہیں. باقی اس کا لفظ جمایا سونگ لی میں نے موت کی خوشبو ان کی جانب سے جنگ کے تنگ مقام کے اندر طرح حالے کے گھڑ سوار یا گھوڑے. الخیل کے معنی جماعت الافراز کے آتے ہیں حقیقی معنی، اور مجازن فرسان کو ہی بولتے ہیں، یعنی شہ سواروں کو جو گھڑ سوار کہلاتے ہیں. یہاں مراد ہے کہ گھڑ سوار منتشر نہیں ہوئے تھے، نہیں ہوئے تھے.
تو آپ چاہے گھوڑے کے گھوڑے منتشر نہیں ہو جائے، کیونکہ گھوڑے بغیر گھڑ سوار کے نہیں ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے تک درست ہوگا. وہ عالم تو انی، یہ شمیم تو کے اوپر بھرے، عالم تو بھرے. تو کب میں نے جنگ چھوڑی تھی، جنگ کر کی تھی؟ جب مجھ کو وہ موت محسوس ہو گئی تھی، سن لی تھی، اور جب مجھ کو یقین ہو گیا تھا. وہ عالم تو انی ان اقاتل واحدا، یہاں پہ ایک سرے کے معنی نہیں ہے، یہاں پر واحدن کے معنی میں ہے. تو اگر میں اکیلے تنی تنہا جنگ کروں گا تو اقتل میں مانا جاؤں گا. ان اقاتل، ان شرطیہ ہے جس نے پہلے جزم دیا کس کو، پہلے شرط کو، اور پھر جو جواب شرط اقتل دونوں موجود ہیں. تو ان اقاتل واحدا اقتل، اگر میں اکیلے جنگ کروں گا تو میں خود مارا جاؤں گا، اور پھر میرے مرنے سے دشمنوں کا کوئی نقصان ہو جائے، ان کا بال بکا ہو جائے، ایسی کوئی امید نہیں. ولا یضرر، اسی بات ہو رہا ہے کس پر، اقتل پر لا یضرر عدویہ مشہد. ابھی عدویہ پہلے یہ مرکب اضافی مفعول مقدم ہے، اور مشہدی اس کا فعل مقدم ہے، مؤخر ہے یہ، یعنی لا یضرر مشہدی عدوی. مشہد یہ مصدر میمی ہے شہود کے معنی میں، اور شہود حضور کے معنی میں، یعنی شرکت کے معنی میں. اور میری موجودگی یا میرا وجود میرے دشمن کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر میرے رہنے سے یہاں پر دشمنوں کے صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے اور ان کو پسپائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، تب تو میں مر جاؤں تو میرا مرنا بھی کام آئے گا. لیکن میں مارا جاؤں اور دشمنوں کو نقصان نہ پہنچے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی صفوں میں کوئی کمی نہ آئے، تعداد میں کمی نہ آئے، تو یہ گویا کہ میرا مرنا بالکل بیکار چلا گیا. تو یہ لا یضرر کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم ہے جس میں فک کے ادغام ہو رہا ہے. لا یضرر تھا تو لا یضرر ہو گیا، لا یضرر ہو گیا ہے. تو یہاں پر یہ فک کے ادغام کیا گیا تاکہ اس کا یعنی عمل جو جزم ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور اس کے بغیر شعر موضوع بھی نہیں ہوگا. خالی پڑھتے لا یضرر عدو مشہدی تو شعر نامکمل ہو جائے گا، رہے گا. تو لا یضرر عدویہ مشہدی. کبھی کبھی ہوتا ہے مفعول اور فاعل دونوں یکساں ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں چل پاتا کون فاعل کو، لیکن یہاں پر عطوفیہ کو مقدم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا اعراب ظاہر ہے کہ یہ مفعول ہے، اور اس کا فاعل جو ہے بعد میں. جہاں پہ اعتبار ہوتا ہے وہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر فاعل کو مقدم کیا جاتا ہے اور مفعول کو مؤخر کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کون مفعول ہے کون فاعل ہے. فصددت عنہم، صد یصد صدودا کی وجہ اعراض کرنا، منہ پھیر لینا. صدون عن کا صدود غاشر ہے، صدن کی وجہ روکنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روکنا ہوتا ہے. تو فصددت عنہم، تو میں نے ان مشرک یعنی مسلمانوں سے اعراض کیا، ان کے پاس سے چلا ہے، میں جنگ کو چھوڑ دیا میں نے. والاحبۃ فیہم، جبکہ میرے جو احباب تھے، میرے دوست، وہ ان مسلمانوں کے درمیان موجود تھے. احبہ جمع کس کی ہے؟ حبیب کی ہے. حبیب جمع احبہ اور احباؤ کی آتی ہے. یعنی میں نے اپنے محبوبوں کو، اپنے چہیتوں، اپنے دوستوں کو مسلمانوں کے صفوں میں چھوڑ کر جنگ کے میدان سے اعراض کیا. کیوں کیا تھا؟ کہ آج تو میں کام کری ہوں، خوش کر نہیں پا رہا ہوں، شاید آئندہ کو اللہ موقع دے کہ جس میں اپنی میں شجاعت کے جوہر دکھاؤں اور ان کو زیر کروں اور ان کو نقصان پہنچاؤں. طمعاً یہ مفعول لہو ہے، یعنی من اجل طمعی کی وجہ سے، اس امید کی وجہ سے کہ یعنی طمعاً بعقاب یوم مرصد لہو، اس طرح ہے یہ. ارصاد کے معنی تک تیار کرنا ہوتا ہے، کیا نا؟ تیار کرنا. اور یہاں پہ یوم کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ یوم الحرب ہے، اور جنگوں کو بھی یوم کے بولتے ہیں، ایام العرب بولا جاتا ہے. یوم ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یوم دن نہیں مراد ہے، جنگ حنین مراد ہے. کیا مراد ہے؟ جنگ حنین. تو ابھی عقاب کے بنا عاقبہ کے معنی لیا گیا. عاقبہ کے معنی بعد میں آنا، عقب معنی پیچھے ہوتا ہے، ایڑی کیسا قدم کے پیچھے ہوتا ہے. تو وہ ہے کہ اس جنگ کے بعد کوئی ایسی جنگ پیش آئے گی جو ان کے لیے تباہ کن اور ہلاکت خیز ہوگی، یعنی جو ان کے لیے ہلاکت کو تیار کر کے رکھے گی، تباہی کو تیار کر رکھے گی. مطلب کیا ہے؟ آج تو یہ ان کا غلبہ ہے، دبدبہ ہے، آئندہ ان کو کبھی پسپائی اور ہزیمت ہوگی، تو پھر اس دن میں اپنے شجاعت کے دور دکھاؤں گا، اور آج اس کوشش میں نہیں ہوں کہ میں ان سے مقابلہ کروں.
لیے ان کو چھوڑ کر میں چلا آیا تھا. تو میں نے مسلمانوں سے اعراض کیا، حالانکہ میرے احباب مسلمانوں کے صفوں میں موجود تھے، لیکن کس وجہ سے کیا تھا مانیے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس کے بعد کوئی ایسی جنگ کا موقع آئے گا جو ان کے حق میں ہلاکت خیز اور تباہ. یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، اور لفظی ترجمہ کے طرف پڑھیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی. تو لہٰذا ہر چیز کا لفظی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. چلیے ایسے رہنے دیے. اور یہ جس دن جتنا ہو جائے اتنا خوشی سے پڑھیے. جس دن ہم زیادہ پڑھانے کے پوزیشن میں ہو اور موقع زیادہ ہو زیادہ پڑھیے. اس میں کچھ بولنا نہیں کم یا زیادہ کچھ نہیں، جب تک ہو سکے پڑھیے. اور جب تھوڑا بہت ہو تو میں اپنی غنیمت سمجھیے. کم ہوا ہے چلیے تھوڑا زیادہ مل گیا آپ کو، لیکن پڑھیے اور توجہ